السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جامعہ ادارہ آگرہ میں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے ٹائم پر، اور آپ ویڈیو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کر سکیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ عبرت آموز لطیفہ۔ کسی گاؤں میں ایک مغرب زدہ قسم کے مسٹر صاحب رہتے تھے، جن کا محبوب ترین مشغلہ یہی تھا کہ دن رات سیدھے سادے موضوعوں سے الجھتے رہتے تھے اور علماء کرام کی بے ادبی کر کے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک دن کسی مولانا سے یہ مسئلہ پوچھا کہ مکان کے اندر ایک برتن میں دہی رکھا ہوا تھا، ایک کتا اس مکان میں داخل ہوا۔ جب مالک مکان آیا تو کتا بھاگ نکلا، اور مالک مکان نے دیکھا کہ کتے کے منہ میں دہی لگا ہوا تھا، مگر نہ تو سرپوش ہٹا ہوا تھا، نہ برتن میں کتے کے منہ ڈالنے کا کوئی نشان تھا، نہ دہی کے اوپر کی بالائی پھٹی ہوئی تھی۔ تو ایسی صورت میں اس دہی کو کھانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ مولانا صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ جب کتے کو برتن میں منہ ڈالتے نہیں دیکھا اور اس کا کوئی نشان بھی نہیں ملا تو فقہ کے قاعدے سے کہ الیقین لا یزول بالشک، یعنی یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، وہ دہی حلال ہے، لہٰذا بلا شبہ اس کو کھا سکتے ہیں۔ مسٹر نے تڑپ کر کہا کہ جناب، کتے کے منہ میں دہی لگا ہوا تھا، لہٰذا اس نے اس برتن میں سے ضرور دہی کھایا ہوگا۔ مولانا نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کتا کسی اور جگہ سے دہی کھا کر یہاں آیا ہو۔ یہ سن کر مسٹر رگ شرارت بھڑک اٹھی اور نہایت ہی بے باکی کے ساتھ اس نے بحث شروع کر دی اور کہنے لگا کہ جناب غور تو کیجئے کہ کتے کی ذات، مکان خالی، برتن میں دہی رکھا ہوا، پھر اس کے منہ میں دہی لگا ہوا دیکھا گیا۔ یہ تمام باتیں زبردست قرائن اور دلائل ہیں کہ ضرور کتے نے برتن میں سے دہی کھایا ہوگا۔ مولانا نے ہر چند سمجھایا کہ عزیز من فقہاء کرام نے یہ اصول بتلایا ہے کہ جب تک کسی چیز کے ناپاک ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس چیز کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ اس قسم کے محض بے بنیاد شبہات کی وجہ سے کسی چیز کے ناپاک ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، ورنہ پھر زندگی دوبر ہو جائے گی، کیونکہ اس قسم کے شبہات تو ہر جگہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ مولانا کی تقریر سن کر کھڑکھڑا ایک دم آگ بگولا ہو گیا اور علماء کرام کی شان میں ناچاشتہ الفاظ بکتے بکتے فقہاء کرام پر بھی لعن طعن کرنے لگا۔ یہ رنگ دیکھ کر بیچارے مولانا صاحب خاموش ہو گئے اور آخر میں یہ فرمایا کہ مسٹر، اب تم چلے جاؤ، اب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ کہہ دیتا ہوں کہ تم نے فقہاء کرام کی بے ادبی کی ہے تو انشاءاللہ تعالی ضرور تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ مسلمانوں، اس کا انجام کیا ہوا یہ سننے کے قابل ہے۔ کسی بزرگ نے بالکل سچ فرمایا ہے، جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ جیسے ہی مسٹر گھر پہنچے، ان کی میم صاحبہ نے کہا کہ مسٹر تم مرغ ذبح کر کے گوشت تیار کر لو، میرا چندن ہار ذرا گندا ہو گیا ہے، میں اس کو دھو کر کھانا پکاؤں گی۔ میم صاحبہ نے جیسے ہی چندن ہار گلے سے اتار کر زمین پر رکھا، ایک چیل اڑتی ہوئی جھپٹی اور چندن ہار لے کر اڑ گئی۔ بیگم چلانے لگی، مسٹر دوڑو، دیکھو وہ چیل میرا چندن ہار لیے اڑی چلی جا رہی ہے۔ مسٹر مرغ ذبح کر رہا تھا، گھبرا کر جو کھڑا ہو گیا تو اس کے کپڑوں پر خون کی چھینٹیں پڑ گئیں۔ مسٹر خون آلو چھری ہاتھ میں لیے چیل کے پیچھے پیچھے میلوں دور تک دوڑتا چلا گیا۔ چیل ایک جھاڑی کے سب سے اونچے درخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ مسٹر نے جب پتھر مارا تو چیل نے چندن ہار گرا دیا اور مسٹر نے خاردار جھاڑی میں بڑی مشکلوں سے گھس کر ہار اٹھا لیا۔ لیکن جیسے ہی چند قدم چلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک ذبح کی عورت کی لاش پڑی ہوئی۔ گھبرا کر دوڑتا ہوا جب جھاڑی سے باہر نکلا تو پولیس کی پوری فورس نظر آ گئی۔ جیسے ہی پولیس مسٹر کو دیکھا فوراً گرفتار کر لیا اور 2 ہنڈر لگا کر کہا، کیوں بے بدمعاش، تو جنٹلمین بنا پھرتا ہے اور تیرا دھندہ یہ ہے کہ عورت کا گلا کاٹ کر اس کا چندن ہار لیے بھاگ رہا۔ مسٹر چلایا کہ داروغہ جی، خدا کی قسم میں اس عورت کا قاتل نہیں ہوں اور یہ ہار تو میری میم صاحبہ کا ہے۔ مسٹر ابھی اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ داروغی جی نے 2 ہنڈر اور مارا اور کہا کہ جھوٹا بے ایمان جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے۔ پھر موٹی موٹی گالیاں دے کر کہنے لگا کہ تیرے ہاتھ میں خون آلود چھری، تیرے کپڑوں پر خون کے دھبے، تیرے ہاتھ میں چندن ہار، ذبح کی عورت کی لاش کے پاس سے بھاگ رہا ہے۔ اتنے قرائن اور دلائل کے ہوتے ہوئے تیرے سوا اور کون قاتل ہو سکتا ہے؟ داروغہ کی باتیں سن کر مسٹر کا ماتھا ٹھنکا کہ یار مولانا سے بھی
تو میں نے یہی کہا تھا کہ کتے کی ذات، مکان خالی، کتے کے منہ میں دہی لگا ہوا، اتنے قرائن دلائل کے ہوتے ہوئے کتے نے ضرور دہی کھایا ہوگا۔ مسٹر دل ہی دل میں اپنی حماقتوں پر افسوس کرنے لگا اور اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی مولانا نے سچ کہا تھا کہ تجھ کو علماء اور فقہا کی بے ادبیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حوالات میں ساری رات روتا اور توبہ کرتا رہا۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ چلایا اور قریب تھا کہ مسٹر کو پھانسی کی سزا ہو جائے کہ بالکل ناگہانی کچہری میں عورت کا اصلی قاتل حاضر ہو گیا اور اس نے اپنے اقبال بیان دیتے ہوئے جج سے کہا کہ مسٹر بالکل بے قصور ہیں، اس عورت کا قاتل میں ہوں، یہ عورت میری بیوی ہے اور اس کو میں نے اس کی بدچلنی پر قتل کر دیا۔ الغرض اس نے اپنے قاتل ہونے کا پورا پروف اس طرح جج کے سامنے پیش کر دیا کہ مسٹر کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ اس طرح جان بچی لاکھوں پائے، خیر سے بدو گھر کو آئے، مگر اس قدرتی ناگہان افتاد نے اس طرح مسٹر کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیا کہ ان کی جنٹل مینی کا سارا انچر پنچر ڈھیلا ہو گیا اور گھر آتے ہی مولانا کے پاس دوڑے ہوئے گئے اور ان کے قدموں پر سر رکھ کر توبہ کر لی کہ اب میں زندگی کی آخری سانس تک کسی شرعی مسئلے میں نہ شک کروں گا، نہ کسی عالم دین یا فقیہ کی توہین و تحقیر کروں گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم علماء کرام کی قدر کریں، علماء کرام کی قدر کریں۔ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اندلس میں لوگوں نے وہ دور دیکھا ہے، اندلس میں لوگوں نے وہ دور دیکھا ہے کہ کوئی قرآن پڑھانے والا نصیب نہیں ہوتا تھا، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اگر آج ہم نے علماء کرام کی قدر نہیں کی تو خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ وہ دین ہمیں دیکھنا پڑے کہ ہماری نماز کی جناز پڑھانے والا کوئی نصیب نہ ہو۔ اس لیے بچوں کو دینی تعلیم دیں، علماء کرام کی قدر کریں اور اس کو اپنی اصل ذمہ داری سمجھیں کہ ہماری سب سے بڑی اصل ذمہ داری ہمارے علماء کرام ہیں۔ علماء کرام کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ کیوں جلتے ہیں، کیوں علماء کرام پر ہی زیادہ تر طعن و تشنیع ہوتی ہے، انہیں کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ علماء کرام ماضی یاد دلا دیتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں علماء کرام ہمیں جگہ دیتے ہیں، جھنجھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں کس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تھا اور ہم کہاں کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا بنیادی مقصد، ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ علماء کی قدر کریں، اپنے اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں اور جتنا ہو سکے لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔